ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک پروجیکٹ کو کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور آرگنائزیشنز ہیں یا کچھ اور پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اور ان پارٹنرز کو ہم نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کچھ کنسلٹیشن وہ ڈسکس کی کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں جو ہم کنسیڈر کریں گے ٹو چوز اے پارٹنر. وہ فیکٹرز کی ایک جو لسٹ تھی ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے ایک اسکیل بنا لیا، ایک کرائٹیریا بنا لیا. جتنے پاسبل آپشن ہمارے پاس تھے ان کو ہم نے وہاں پہ لکھ لیا، ان کو ہم نومیرک ویلیوز میں پلاٹ کر لیا. پلاٹ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے پاس پاسبل 1-2 جو چوائسیز ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم نے ایک پارٹنر کو چوز کر لیا اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے. اب ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں. اب یہ کہ ہمارا کولیبریٹو ارینجمنٹ ہو گیا، پارٹنر سلیکٹ ہو گئے اور ہم نے کام شروع کر دیا ہے. جب ہم نے کام شروع کرنا ہے تو پھر ہمارے ریلیشن شپ میں وی وانٹ اے ہارمنی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹو بھی سیم ہوں، ہمارے مشن بھی سیم ہوں، ہماری ڈیفینیشن بھی سیم ہوں، اور ہم اسٹرکٹلی فالو کریں اس ارینجمنٹ کی بیس کو جس کی بیس پہ ہمارا ارینجمنٹ ہوا تھا. تو اس کے لیے اب ہمارا یہ ارینجمنٹ کیسے ہونا ہے، کیسے کنٹرول ہونا ہے ہمارا ان پارٹنر کے ساتھ جن کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں. تو ہمارا جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے اپنے پارٹنرز کی ایکٹیویٹیز کو ٹو میک شیور کہ وی آر موونگ ٹوورڈ دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ وی آر getting exactly what we wanted to get from that collaborative arrangements. Let's see what are the possible ways of having the best relationship, having the best control over the relationship. And relationship ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ہم کسی بھی arrangement میں جائیں گے تو ہمارا جو ریلیشن شپ ہوگا اس کی جو بیس ہے دیٹ از دا ایگریمنٹ. ایک ایگریمنٹ جو ہمارے درمیان ہوگا، ایک کانٹریکٹ جو ہم آپس میں لکھیں گے. اور میک شیور وین یو آر ان ریئل بزنس رائٹ اٹ ڈاؤن. کانٹریکٹ کو لیگل فارم میں لے کے آئے. وائی؟ بیکاز اے لاٹ آف ٹائم وین وی آر اسٹارٹنگ آور ورک وی assume that there will be no problem in future. لیکن ایکچوئل ریئل لائف میں پرابلمز امرج ہو جاتی ہیں. جب امرج ہو جاتی ہیں تو جو ہمارے پاس ریٹن ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ٹو گیٹ لیگل اسسٹنس فرام دا کورٹس اینڈ ادر انسٹیٹیوشنس. اب ہمارا جو کنٹرولنگ ڈاکیومنٹ ہو گیا، اگر ہم نے ایک کانٹریکٹ بنا لیا، کانٹریکٹ لکھ لیا، اس میں ساری کلازز لکھ لی، اس میں جو ایک کنٹرولنگ ڈاکیومنٹ بن گیا. کنٹرولنگ ڈاکیومنٹ از دا کانٹریکٹ بٹوین وی اینڈ آور پارٹنر. ناؤ وہ جو کانٹریکٹ ہم نے لکھا وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے یہ ڈیفائن کرنے میں کہ ہمارے رائٹس کیا ہوں گے اور ہمارے پارٹنرز کے رائٹ کیا ہوں گے. ہماری جو ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ میں دونوں پارٹیز کے رائٹس کیا ہوں گے. وہ رائٹ جو ہیں دیٹ ہیز ٹو بی ریٹن سم ویئر. اینڈ سملرلی ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو رسپانسبلٹیز ہیں، آبلیگیشنز ہیں، وہ کیا کیا ہوں گی. ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. دیز کلازز شوڈ بی ویری کلیئرلی مینشنڈ in the contract, and it should be in full detail. All smaller parts of this clause should be elaborated very clearly, because this is the area جہاں پہ آ کے فیوچر میں کانفلکٹ ہونے ہیں. تو ان کانفلکٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے ٹو سیو آور سیلف فرام اینی کانفلکٹ اینڈ ٹو گیٹ any legal help in case there some legal dispute arises, we got to be careful. یہ پارٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی ویری کلیئرلی مینشن. اینڈ لیگل ریمیڈیز کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ریمیڈیز کیا ملیں گی ان کیس آف وائلیشن. کوئی ایک پارٹی جو ہے اس میں وائلیٹ اگر کرے گی تو کیا کیا ریمیڈیز ملیں گی، کیا کیا اس میں ہمیں لیگل سپورٹ مل سکتی ہے. دیٹ شوڈ آلسو بی مینشنڈ کہ اگر آپ
ہم نے کہا ہمارے پارٹنر کو، ہم نے کہا کہ آپ نے 50,000 پیسز ہمیں آف دا پارٹ سپلائی کرنے ہیں بائی 31 دسمبر. ان کیس یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو کلاز ہے ہماری، دیٹ ول ڈیفائن دیٹ پورشن. سملرلی ہم نے یہ کہا کہ جب ہم آپ سے یہ سروس لیں گے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ دیں گے. تو جو کچھ ہم نے کرنا ہے، the thing which we have to do, our obligation، یہ obligation اگر ہم پوری نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ یہ پارٹ جو ہے، دس پارٹ، ریمیڈی پارٹ، دیٹ ول ڈیفائن ان کیس سم ون ڈیویٹس فرام دا مین کلاسز، فرام دا آئٹمز ان دا کانٹریکٹ. اگر اس سے ڈیویشن ہوتی ہے تو کیا کیا ریمیڈیز ہوں گی. دیٹ ول آلسو بی اے پارٹ آف دس کانٹریکٹ. کانٹریکٹ میں نارملی ہم کیا کیا چیزیں انکلوڈ کرتے ہیں؟ اسٹارٹنگ فرام 1، دیٹ از ایچ پارٹنرز آبلیگیشنز ٹو کنٹریبیوٹ. جیسے ہم نے پہلے بات کی یہاں پہ، ہیئر آبلیگیشن اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم رائٹس، کہ ہر پارٹی جو ہے وہ کیا کرے گی. مین مقصد کیا ہے کانٹریکٹ میں؟ جب ہم انٹر ہو رہے ہیں تو شروع میں ہی ہم نے پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ اس کانٹریکٹ کا پرپز کیا تھا، اور اس کانٹریکٹ میں ہم جو دوسری پارٹی سے سپورٹ لینا چاہ رہے ہیں، ہمارا اس سپورٹ لینے کا آبجیکٹو کیا تھا. دیٹ شوڈ بی کلیئرلی مینشنڈ کہ کیوں ہم نے اس ارینجمنٹ میں انٹر ہوئے، اور ہم نے جو دوسری پارٹی ہے اس سے کیا ہم چاہتے ہیں. یہ بیس بنے گی اس لیگل ایشوز کی جب ہم نے اس کو کورٹ میں لے کے جانا ہے کہ واٹ واز بیسیکلی اسپرٹ آف دس ایگریمنٹ. دیٹ شوڈ بی کلیئرلی مینشنڈ ان دا بگننگ. اینڈ دین how much control each partner has in the arrangement. A and B are two parties in a legal arrangement. انہوں نے اپنے agreement کو legal format میں لے آئے اور ایک contract ہو گیا. That contract is enforceable at law. وہ enforceability میں ایک بات جو یہ تھی اس میں یہ ہے کہ ہر پارٹنر جو ہے اس کے پاس کنٹرول کتنا ہے، کون کس چیز کو کنٹرول کرے گا، اور کتنا کنٹرول ہے دونوں پارٹیز کا، تینوں پارٹیز کا جو ایک پروجیکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں. دیٹ ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ. ایک آدھ کلاز اس میں ایسی ہوگی جو یہ ڈیفائن کرے گی کہ کس کا کنٹرول ہے. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کس کے پاس ہوگا، فائنینشیل کنٹرول کس کے پاس ہوگا، آپریشنل کنٹرول کس کے پاس ہوگا، کوالٹی کنٹرول کس کے پاس ہوگا. یہ سارے کنٹرول جو ہیں یہ ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کوالٹی کنٹرول کی سرٹیفکیشن کون کرے گا، فائنینشیل کنٹرول دونوں میں سے کس کے پاس ہوگا، آپریشنل کنٹرول جو ہیں وہ کن کے پاس ہوں گے. دیٹ ہیز ٹو بی ڈسکرائب ان دا کانٹریکٹ. دین وین اینڈ ہاؤ پروسیڈ فار کولیبریشن ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ. میکنزم کیا ہوگا، میتھڈ کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے کہا کہ ہم لیپ ٹاپ کمپیوٹر بناتے ہیں، ہم نے ایک آؤٹ سورس کیا ایک پارٹی کے ساتھ. ہم نے کہا کہ آپ ہمیں سکرینز پرووائڈ کریں گے. اوکے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا. ہم نے ایک پیپر لکھ دیا کہ ہم لیپ ٹاپ بنائیں گے، آپ ہمیں اسکرین پرووائڈ کریں گے. پرووائڈر نے کہا یس وی ول ڈو اٹ. ہم نے کہا اوکے فائن، ویل پے یو دس مچ. باتیں کلیئر ہو گئیں. جب کلیئر ہو کے پریکٹیکل ہم کام کرنے کے لیے گئے تو جو سپلائر تھا اس نے کہا آپ کی اسکرین تیار ہے، آ کے اٹھا کے لے جائیں. ہم نے کہا نہیں، ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ اسکرین ہماری ڈیسٹینیشن پہ پہنچائیں گے. انہوں نے کہا جی ہم تو اسیوم کر رہے تھے کہ ہم نے بس اسکرین بنانی ہے، ہم نے بنا کے رکھ دی، آ کے لے جائیں. اب یہ کنفلکٹ ہو گیا کہ کیسے وہ سروس ڈلیور کرنی تھی. یہ بات اس ہمارے ایگریمنٹ میں اگر ڈیفائن نہیں ہوئی تو ایک یہاں پہ ڈسپیوٹ کریٹ ہو گیا. تو دیٹ پارٹ شوڈ بی کلیئرلی مینشن ان دا کانٹریکٹ کہ جس نے ہمیں اسکرین سپلائی کرنی ہے وہ اسکرین سپلائی کر کے ہماری ڈیسٹینیشن تک ڈلیور کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے، یا ان کے پریمسز سے پک اپ کرنا اپنی آرگنائزیشن تک لانا ہماری رسپانسبلٹی ہے. دس شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہاؤ سروس ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ. اینڈ ریویو اینڈ رپورٹنگ کس طرح ہوگی اور ریویو کس طرح ہوگا اور کیسے پھر ریلیشن شپ ختم ہوگی. ان کیس ڈیورنگ دا پروجیکٹ کوئی ایک پارٹی وڈرا کرنا چاہتی ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ اگر ریلیشن شپ ختم ہونا ہے تو وہ کیسے وائنڈ اپ ہوگی. اس درمیان ایسٹ کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، فائنینشیل ارینجمنٹ کیسے ہوگے، ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کیسے ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ایک ڈاکومنٹ میں لکھی جائیں گی جو کہ ہمارا کانٹریکٹ ڈاکومنٹ ہوگا.
And that document is the prime power that will control the relationship of all the parties involved in the arrangement.